پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ بندے کا ایمان کبھی سیدھا نہیں ہوتا، یعنی جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، دل سیدھا ہونے کا معنی یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہے، اس کے دل میں یہ دھن ہے کہ میں کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق کام کروں، جو کام کروں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ تو جب تک کہ ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو۔ دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو۔ اگر آپ دل میں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، ایسے کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو راضی ہوں، جس سے راضی ہوں، لیکن زبان سے آپ العیاذ باللہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں، تو وہ قلب کیسے سیدھا ہوگا؟ قلب اس وقت سیدھا ہوگا جب آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر نپی تلی بات کرے اور بلا وجہ کی بحثوں میں نہ پڑے، بلا وجہ کی جھگڑوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ اور فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اور کوئی شخص انسان جنت میں نہیں جائے گا ایسا شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، ان کے حقوق ادا کرتا ہو، پڑوسیوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو یہ چاہتا ہو کہ میں سلامت رہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خاموش رکھے، زیادہ بولے نہیں، کیونکہ جب بولے گا تو اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں بھی کوئی بات احتیاط کے خلاف نکل جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ زبان کو یاد دلاتے ہیں۔ کیا یاد دلاتے ہیں؟ کہ دیکھو اللہ سے ڈرتی رہنا۔ زبان سے سارے اعضاء مل کر یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتی رہنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اعضاء یہ کہتے ہیں زبان سے، وہ زبان حال سے کہتے ہوں، زبان قال سے کہتے ہوں، لیکن اعضاء یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہ تم سیدھی رہنا، اور اپنی حرکت کو کہ جب بھی حرکت دو اس زبان کو تو یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں اس بات اور ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ تم اگر سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ منقول ہیں، اگرچہ اس کی اسناد میں تھوڑا کلام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرے کے موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے اور وہاں تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو حاجی بھی پڑھتے ہیں اور عمرہ کرنے والے بھی پڑھتے ہیں۔ بس وہاں پہلے تلبیہ پڑھا
اور پھر اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کیا لسان قل خیرن تغنم بسکت عن شر تسلم. اپنی زبان کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے میری زبان، تم جو بات کہو وہ بھلائی کی کہو، اور اگر برائی سے اپنے آپ کو خاموش رکھو تو ہمیشہ سلامت رہو گے قبل اس کے کہ تمہیں پشیمانی ہو. بڑا خوبصورت جملہ بعض حکما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ آدمی کبھی اپنی بات اپنے سکوت سے یعنی خاموش رہنے سے کبھی نادم نہیں ہوتا، لیکن بات سے نادم ہو جاتا ہے. ایک بات جو منہ سے نکل گئی بغیر احتیاط کے نکل گئی، بعض اوقات اس کے اوپر اس کو نادم ہونا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. کل میں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ جھوٹ تھا یا خلاف واقعہ تھا یا ایسی بات تھی کہ جو مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی. لیکن اگر آدمی خاموش رہے تو خاموشی میں کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی ندامت نہیں ہوتی خاموشی میں. بعض نادر مثالیں ہیں جن میں کہ خاموشی پر کبھی ندامت ہو جاتی ہے، لیکن بولنے پر نادم ہونا یہ بکثرت ہوتا ہے. جن لوگوں نے شیطان کو دوست بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر، ان کی ایک بہت بڑی علامت ہے، کہ وہ گمراہی کے باوجود بھی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، فسادی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، بے دین ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، گندگیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں. یعنی ان پر شیطانی اثرات اس حد تک ہیں کہ وہ جو انسانیت کا خاصہ تھا، غلطی کا اعتراف، وہ جو ایک انسانیت کا خاصہ تھا، ابن آدم کی خوبی تھی، حضرت آدم نے جو انہیں سبق پڑھایا تھا کہ غلطی کا اعتراف، کوتاہی کا اعتراف، گناہ کی پر ندامت، اس طبقے پر جس پر شیطان پورے طور پر مسلط ہوتا ہے اسے اپنی غلطی اور گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ اپنے غلط کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اپنے گمراہی کو بھی ہدایت سمجھتا ہے، اپنی بے دینی کو بھی دین سمجھتا ہے، اپنے فساد کو بھی صلاح سمجھتا ہے. یہی فرق ہے. نئی تہذیب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے نا جو اس درجے کی مغربی زندگی سے متاثر نہیں ہے، خطا کار وہ بھی ہے، گناہگار وہ بھی ہے، لیکن اس میں ایک خوبی اب بھی موجود ہے. اس کے دل و دماغ میں، دل میں کہیں ایک چیز موجود ہے، وہ اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے، غلطی ہو گئی. لیکن اس نئی روشنی نے گمراہی کی اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ غلط بھی کر رہا ہے صحیح سمجھ کر، غلط بھی کر رہا ہے صحیح سمجھ کر، اس پر وہ فلسفہ پیش کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، غلطی کی دلائل بھی دیتا ہے، گمراہی کی دلائل بھی دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو نئی روشنی، نئی تہذیب نے اس گمراہی کو اس حد سطح تک پہنچا دیا کہ برائی اس کے نظر میں برائی نہیں رہی. یعنی حضرت آدم کی اولاد کی جو سب سے بڑی خوبی تھی اعتراف، غلط ہو گیا، کوتاہی ہو گئی، ندامت، شرمندگی، اس سے یہ بھی سلب ہو جاتی ہے. یہ اثر ہوتا ہے شیطان اس پہ پورے طور پہ مسلط ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ خیال کرتا ہے میں تو صحیح ہوں. بھئی یہ بدعت کو بھی سنت سمجھتا ہے، یہ گمراہی کو بھی ہدایت سمجھتا ہے، یہ فساد کو بھی صلاح سمجھتا ہے، یہ ذلت اور پستی کے راستے کو ترقی کا راستہ، روشن خیالی کا راستہ سمجھتا ہے. تو یہ نتیجہ ہے. فرمایا انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل کچھ لوگ ہوں گے
محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن جہنم کا ایندھن بنیں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن جہنم کا ایندھن بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر شیطان سے یاری لگائی، انہیں اپنے گمراہی کا احساس ہی نہیں ہوا، اپنے بدعتی ہونے کا، اپنے شرک کا اور اپنی گمراہی کا انہیں احساس ہی نہیں ہوا. محنت بھی کرتے رہے. عاملۃ ناصبہ، محنت کر کر کے تھک گئے. تصلیٰ نارا حامیہ، جہنم کی آگ میں ڈالے. تو اللہ رب العزت بھائی اپنی محبت نصیب فرما دے، شیطانی اثرات سے ہمیشہ محفوظ فرما دے. تو 3 کام نبی علیہ السلام نے بتائے کہ جو بندہ 3 کام کرنے میں آر محسوس نہ کرے وہ سچا مومن ہے. 1 عیال کی خدمت کرنا، گھر والوں کی. 2 فقراء کے ساتھ بیٹھنے میں آر محسوس نہ کرے. اور 3 اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں آر محسوس نہ کرے. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خدمت البیت، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے اوپر ذمہ دے دیا تھا کہ گھر کے اندر کے کام بیٹی آپ نے کرنے ہیں. وعلی علی ما کان من خارج البیت، اور علی لانہ کو فرمایا تھا کہ گھر کے باہر کا جو کام ہوگا وہ آپ نے کرنا ہوگا. تو گویا نبی علیہ السلام نے تقسیم فرما دی کہ گھر کے باہر کے کام کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے اور گھر کے اندر کے کام کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے. آج کے زمانے میں کچھ لوگ عجیب ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، اور گھر میں اگر کوئی بجلی کا کام ہے تو بیوی فون کرے الیکٹریشین کو، بیوی فون کرے کسی پانی کے سسٹم کو ٹھیک کرنے والے کو. تو بہت سارے گھروں میں عورتوں کو باہر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ انتہائی بری بات ہے. شریعت نے فرمایا کہ باہر کے کام مرد کرے اور گھر کے اندر کے کام عورت کرے. کوئی بندہ بھی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، آپ اس کا دل رکھیں، کوشش کریں اس کی پریشانی کم ہو جائے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو بندہ کسی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے. اب بتائیے کتنا سستا سودا ہے. انسان دنیا میں جس کو دیکھے کہ غمزدہ ہے اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور کئی مرتبہ تو ایک میٹھا بول اس کے غم کو دور کر دیتا ہے. پیار کا ایک بول اس کو مارل سپورٹ مل جاتی ہے. مگر شیطان یہ بھی نہیں کرنے دیتا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو کسی تنگی میں پڑے ہوئے بندے کی تنگی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے اوپر قیامت کی تنگی کو دور فرما دیں گے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے اپنے بندوں میں سے، یہ وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ نفع والا بندہ ہو. یعنی گھر کے ہر بندے کو نفع ملے اس سے. بڑوں کی خدمت کر رہا ہے، چھوٹوں کو پیار دے رہا ہے، ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ بندہ جو زیادہ نفع دینے والا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ آکسیجن بن کے رہیں. آکسیجن کا پائپ جس میں آکسیجن آ رہی ہو نا، جس مریض کو سانس دمہ کی بر ہو، وہ آکسیجن کے پائپ کی طرف بھاگتا ہے کہ کسی طرح میرا سانس کی تنگی ختم ہو جائے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ آکسیجن کی طرح بن کے رہتے ہیں. جس کو پریشانی ہوتی ہے وہی ان کی طرف بھاگتا ہے، وہی فون پہ ان کو بتاتا ہے، وہ اس کو پھر سمجھاتے ہیں، اس پریشانی سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دوسروں کی نسبت زیادہ پیارے ہیں۔ احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ بندہ ہے جو ان میں دوسروں کی نسبت زیادہ نفع والا بندہ ہے۔ اب کبھی بیٹھ کے غور کریں، کیا ہم سے کسی کو نفع پہنچا؟ کیا ہم سے کسی کی پریشانی دور ہوئی؟ اگر ہوئی نہیں تو ہم کس کام کے بندے ہیں؟ بھلے ہم نمازیں نفلیں پڑھتے رہیں اور تسبیح پھیرتے رہیں، اللہ کی نظر میں ہم بیکار لوگ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کو اعمال میں سے سب سے پسندیدہ یہ عمل ہے کہ تو کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دے۔ وہ جو اس کے دل میں تو خوشی کو داخل کرتا ہے نا، یہ تیرا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آج کے درس کی یہ جو اللہ نے مچھر بنایا، اس کے تعلق سے میں خاص چیز آپ کو بتلا دوں، یہ بہت کام میں آئے گی انشاءاللہ تمام پریشانیوں کے اندر آپ کے۔ ایک بہت خاص وظیفہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام ہے بادشاہ کا منصور، بہت بڑا حاکم گزرا ہے، کبھی تعارف کراؤں گا انشاءاللہ۔ منصور وہ بہت ٹینشنوں میں آ گیا اور پریشان تھا اور فکروں کے اندر الجھا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک عالم آئے، اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ دعا بتا دیجئے پڑھنے کے لیے جس سے مجھے سکون مل جائے۔ ان عالم نے کہا کہ بھائی میں تو دیکھو کچھ جانتا نہیں، لیکن ایک مرتبہ میں بصرہ شہر میں تھا اور وہاں پر حضرت حسن بصری کے ایک شاگرد تھے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حسن بصری کے شاگرد، اور ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس کے کان میں مچھر داخل ہو گیا تھا جو باہر نہیں نکل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی بڑا بے چین تھا۔ لوگ اس کو لے کر کے آئے کہ حضرت بہت بے چین ہے، پریشان ہے اور وہ نکل نہیں رہا، آپ اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جب سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر مولویوں کے پاس دعا کا مسئلہ آتا ہے کہ دعا بتا دیجیے۔ ان کے پاس بھی آئے کہ حضرت مچھر کان میں چلا گیا، اسے باہر نکالنا ہے، دعا بتا دیجیے۔ انہوں نے جو واقعہ سنایا وہ واقعہ اتنا زبردست ہے، ہر مسلمان کے کام کر۔ فرمایا کہ دیکھو میں بہت ساری چیزیں تو نہیں جانتا، لیکن البتہ ایک دعا مجھے آتی ہے جو بہت ہی زبردست ہے۔ کہا کیا دعا ہے؟ کہا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم حضرت وائل، ایک بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت وائل، دیکھیں کتنا اچھا نام ہے، واو الف حمزہ لام، وائل، کوئی بھی نہیں رکھتا، WAIL، وائل، کہیں بھی نہیں ملے گا یہ نام، اور بہت بڑے درجے کے صحابی۔ کتنے بڑے صحابی ابھی سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ہم حضرت وائل کے ساتھ ایک جگہ سفر میں تھے، لشکر میں، 4000 کا لشکر ساتھ ہے۔ فرماتے کہ راستے میں ریگستان کا علاقہ آیا اور مسلمانوں کا پانی ختم ہو گیا، اور تلاش کرنے کے باوجود کہیں پانی نہیں ملا، اور دور دور تک کہیں پانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ صحابہ سارے پریشان ہو گئے اور یہ لگنے لگا کہ شاید اب زندہ نہیں بچیں گے اور سب کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ اندازہ ہونے لگا صحابہ کو۔ بڑے بے چین ہوئے، پریشان ہوئے صحابہ کرام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ حضرت لوگوں کی جان خطرے میں ہے اور اب برداشت نہیں ہوتا، پیاس کا معاملہ۔ فرماتے ہیں حضرت وائل نے فوراً 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سلام پھیر کر کے ایک دعا پڑھی، چھوٹی سی دعا، اور اس دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے پانی کا سوال کیا
ابھی حضرت وائل نے اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے تھے، ادھر اللہ نے آسمان پہ بادل عطا فرمایا اور اس سے بارش ہو گئی۔ ریگستان میں اللہ نے ایک دعا کے اوپر حضرت وائل کی بارش عطا فرمائی۔ فرماتے وہاں بارش ہو گئی، سب نے پانی پیا، لیا، نہائے دھوئے، پانی بھرا برتنوں میں، اتنی بارش ہوئی اور پھر ہم آگے چل دیے۔ فرماتے چلتے چلتے جس جگہ جانا تھا وہاں پر بیچ میں بہت بڑا دریا آ گیا، دریا، اور اس کو پار کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، پانی بہت زیادہ تھا اور گھوڑے ہمارے اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے۔ ہم پریشان ہو گئے، یا اللہ کیسے جائیں ادھر؟ حضرت وائل کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کچھ مشورہ دیجئے، بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت وائل نے پھر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہی دعا پڑھی، اور دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہم آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے ہم اتر رہے ہیں، اب آگے آپ مالک ہیں، آگے آپ مالک ہیں۔ یہ دعا کی اور دعا کر کے صحابہ سے فرمایا 4000 کے لشکر سے کہ سارے اتار دو دریا میں اپنے گھوڑے، اللہ مالک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں خود اس لشکر میں ساتھ میں تھا، اور ہم نے 4000 کی فوج نے لشکر کے تمام گھوڑے دریا کے اندر اتار دیے، اور جب دریا کو پار کیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمارے گھوڑوں کے پیروں کے کھر کے علاوہ گھوڑوں کی ٹانگ بھی گیلی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے سب کو پار فرما دی۔ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ گھوڑے کے کھر کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹانگ اور گھٹنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی بھیگا نہیں تھا اور وہ بھی گیلا نہیں ہوا تھا، اللہ نے سب کو عافیت کے ساتھ میں پار کرا دی۔ فرمایا کہ میں نے حضرت وائل سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی دعا ہے، ذرا بتا دو، یہ کیا پڑھ رہے ہو تم، اتنی زبردست دعا کون سی ہے تمہارے پاس میں، یہ بتا دو۔ انہوں نے ان کو وہ دعا بتا دی، دعا بتا دی۔ اب دعا بتانے کے بعد میں اب ان کے پاس میں وہ مچھر والا کیس آیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں نے حضرت حسن بصری سے یہ دعا سیکھی، انہوں نے ابو ہریرہ سے سیکھی تھی، ابو ہریرہ نے ان صحابی سے سیکھی تھی، اور وہ دعا مجھے پتہ ہے، اب میں وہی اس پہ آزماتا ہوں، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس دعا کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے کان میں جس میں مچھر تشریف لے کر کے گیا تھا اس میں پڑھ کر کے دم کر دیا۔ وہ فرماتے کہ میں وہیں پر موجود تھا، تھوڑی دیر میں میری نظر پڑی کہ کان کے اندر سے مچھر تیزی کے ساتھ باہر نکلا اور سامنے دیوار سے جا کے ٹکرایا اور زمین پہ گر گیا، باہر خارج ہو گیا۔ اب وہ بھی اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں منصور کے پاس میں، اب منصور بھی چین ہو گیا، اس نے کہا اب مجھے بھی بتاؤ جلدی سے وہ دعا۔ انہوں نے پھر منصور کو بتائی، منصور کے بارے میں آتا ہے، پھر اس نے فوراً اس عمل کو کیا اور نماز پڑھی، اللہ نے اسے بھی سکون عطا فرما دیا۔ کیا وہ میں آپ کو بھی بتا دوں؟ بتا دوں؟ اچھا نیند میں تو نہیں ہے کہیں اتنی دیر سے، اسی لیے تو سن رہے ہیں۔ کیا تھی وہ دعا اور کون سا وہ اتنا زبردست وظیفہ تھا؟ فرمایا بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے صرف 4 نام ہیں، ان ناموں کو یاد کر لینا سارے حضرات۔ فرمایا کہ یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم۔ فرمائے یہ 4 کلمات پڑھ کر کے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھو، ان 4 کلمات کو کچھ مرتبہ پڑھ لو ایک تسبیح کے برابر، اور پڑھ کر کے اپنی ضرورت کا اللہ سے سوال کرو۔ وائل کے لیے وہاں لشکر کے لیے اللہ نے ریگستان میں بارش اسی وظیفے کی برکت سے بھیجی۔
پوری دریا کو اللہ نے اسی وظیفے کی وجہ سے پار کرایا، اس کی پریشانی کو اللہ نے اسی سے ختم فرمایا، اور اس کے کان کے مسئلے کا حل اسی کے ذریعے سے ہوا۔ اس قدر زبردست دعا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی کام کی۔ تو صرف 4 نام ہے اللہ کے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں ان 4 ناموں کو ایک مرتبہ تسبیح مکمل ان کی پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ ان 4 ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرما لیتے۔ یاد رہیں گے 4 نام؟ پہلا نام کیا بتایا؟ یا حلیم، یا علیم، یا علی۔ یہ علی وہ والا علی نہیں ہے کبھی آپ سمجھے جو شیعوں کے یہاں چلتا ہے یا علی یا حسین، یہ حضرت علی والا علی نہیں ہے۔ یا علی یہ اللہ کی صفت ہے۔ علی، علی کے معنی بلند ہونے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، یہ اللہ کی صفات میں اسماء الحسنی کے اندر ہے، یہ وہ ہے یا علی۔ اور آخری چیز بتائی کیا؟ یا عظیم۔ تو ان 4 چیزوں کو پڑھ کر کے ایک مرتبہ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر 4 نام، اس طرح سے آپ کے 100 مرتبہ ہوں گے۔ اس کو پڑھ کر کے دعا کریں، اللہ اس کی برکت سے پریشانیوں کو حل فرما دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ سے دعائیں مانگیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، تنہائیوں میں دعائیں مانگیں، مقبول اوقات میں دعائیں مانگیں۔ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو دعا قبول ہوتی ہے، جمعہ کی آخری گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو مقبول اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے اعمال کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنائیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہ مطلب ہے کہ اعمال کرو کہ اعمال جو ہے مدد کا ذریعہ بنے۔ اعمال مدد کا ذریعہ بنتے ہیں، نمازوں سے مدد آتی ہے، روزوں سے مدد آتی ہے، کیونکہ روزہ کھولتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صدقہ بلائیں دور کرتا ہے۔ یہ سب اعمال اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے ساتھ کرے گا، اس لیے اپنے آپ کو ان عملوں میں قائم کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگنی ہے، پھر جی لگ جائے گا۔ غفلت کی وجہ سے دعا میں جی نہیں لگتا، اس لیے ذکر کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں، استغفار کی پابندی کریں، پھر دعا کی حلاوت اور دعا کی مٹھاس ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں دعا مانگتے تھے۔ یہ دعا ہتھیار ہے، نبیوں کے ذریعے سے دعا کی نعمت ملی ہے۔ اجتماعی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے، کیونکہ اجتماعیت ہر وقت آپ کو نہیں ملے گی، اور انفرادی ہر موقع ہے آپ کے پاس، آپ کے لیے ہر موقع ہے انفرادی میں۔ تو مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، امت کے لیے بھی مانگیں، اللہ سے آخرت بھی مانگیں، دنیا کی خیر بھی مانگیں۔ دعا یہ سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ دعا جب اوپر جاتی ہے تو وہ بلاؤں کو نیچے آنے سے روکتی ہے، اس لیے دعا خوب مقدار میں اوپر جانی چاہیے۔ حدیثوں میں ہے کہ سب سے زیادہ اکرام اوپر دعاؤں کا ہوتا ہے۔ بندوں کی دعائیں آئی ہیں، ان کی عرضیاں آئی ہیں، وہ ردی میں نہیں پھینکی جاتی، بلکہ دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل اکرام نہیں ہے، کہ ہمارے بندوں کی دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا توحید کا مغز ہے، اس لیے اپنی دعا کی بھی قدر کرنی چاہیے اور مانگیں دعائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، ساری دنیا کو دعوت دی ہے، وہ ساری دنیا کو دعائیں سکھائی ہے۔ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، دعاؤں میں ہے، حدیثوں میں کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ اچانک مجھے خیر مل جائے، اور اچانک کی شر سے پناہ مانگو کہ اللہ مجھے اچانک کی کوئی شر نہ آئے۔ ایسی چیزیں سکھائیے، ایسی چیزیں سکھائیے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرماوے اور بھرپور مدد فرماوے۔ ہاں بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، توفیق بھی دی ہے، ماشاءاللہ سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی ہے، بہت بڑی خیر۔ قیامت کے دن اپنی امت کو آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ملنا ہو کل قیامت کے دن تو کہاں ملوں؟ فرمایا یا پل صراط پہ آ جانا، یا ترازو اعمال پہ آ جانا، یا حوض کوثر پہ آ جانا۔ اب کیوں کھڑے ہوں گے رسول پاک علیہ السلام پل صراط پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، آپ گزرنا چاہیں تو تمام انسانوں سے پہلے پل صراط سے گزر سکتے ہیں۔ اب صرف اس لیے کھڑے ہوں گے اس پل صراط کے پاس تاکہ میری امت کا کوئی آدمی اس پل صراط سے گر کر دوزخ میں نہ چلا جائے۔ امت کے غم اور فکر میں آپ پل صراط پہ کھڑے ہوں گے۔ اور کیوں کھڑے ہوں گے ترازو اعمال کے پاس؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کے اعمال تولے جائیں۔ اعمال تو اس کے تولیں گے جس کے پاس برائیاں بھی ہوں اچھائیاں بھی ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کے سارے اعمال حسنات اور خیرات اور برکات اور اچھائیاں ہی اچھائیاں۔ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے کسی امتی کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ آپ کیوں کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ خود پانی پئیں، اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے امتی میرے پاس آئیں اور میں اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ اتنا آپ اپنی امت کو اتنا یاد رکھنے والے ہیں، اتنا یاد رکھنے والے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے مقام محمود ایک ممبر کی شکل میں لایا جائے گا، اللہ آپ کا اکرام فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے اے ہمارے پیارے نبی اللہ نے آپ کے اکرام کے لیے یہ ممبر بھیجا، آپ اس پہ بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کہا جائے گا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھ جاؤں، میں سوچ میں پڑ جاؤں گا اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ گیا اور یہ ممبر اڑنے لگا اور مجھے جنت میں لے گیا، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میری امت یہاں رہ جائے گی، میں امت کے بغیر جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گا، لہذا میں سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ اللہ کے اکرام کا تقاضا میں ممبر پہ بیٹھوں، امت کے تعلق کا تقاضا کہ نہ بیٹھوں، آخر سوچ ساچ کے میں فیصلہ کروں گا، چلتے چلتے ممبر کے پاس پہنچ جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ یعنی اللہ کے اکرام کو امت کی وجہ سے آپ پوری طرح نہیں قبول فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا اور پاس پہنچ کے اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، اے اللہ میں نے آپ کا اکرام قبول کر لیا۔ اور کیوں ایسا کروں گا؟ ممبر جب اڑ کر جنت میں جانے لگے تو میں ہاتھ اٹھا کر اس میدان حشر میں اپنی امت کے پاس رہ جاؤں۔ یہ قربانی کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا کہ اپنی جنت میں جانے کا انتظام ہو رہا ہو اس کو کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ جو قربانی رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن فرمائیں گے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو ایسے ہمیں کبھی نہیں بھولتے، مرتے دم نہ بھولے، عالم برزخ میں نہ بھولیں، قیامت کے دن نہ بھولیں۔ ہم آپ کے نالائق امتی ایسے کہ اپنی دنیاوی خواہشات میں لگ کر اور اپنے مزوں اور اپنی تفریحات میں لگ کر ہم نبی پاک علیہ السلام کو بھی بھول گئے اور جو ان کی طرف سے ہمارے ذمہ کام لگا اس کو بھی بھول گئے، ہم آپ کی سنتوں کو بھی بھول گئے۔ ہمارا مسلمان بھائی اٹھتا ہے صبح کو اور اس کے چہرے پر اللہ تعالی سنت کے بال دیتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی حضور کی سنت والے بالوں کو اپنے چہرے سے اتار کر گندی نالی میں پھینک دیتا ہے۔ کتنا دل دکھتا ہوگا رسول پاک علیہ السلام کے اس کیفیت کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
اے ہمارے پیارے نبی، آپ اپنے آپ کو امت کے لیے اتنا قربان کرنے پر آئے ہوئے ہیں کہ آپ امت کی وجہ سے اپنے جنت میں جانے کے انتظام کو بھی آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ہم آپ کے جانے سے پہلے کسی نبی کے پہنچنے پر جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ سناتے آتا ہے کچھ نبی پہنچ جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے داروغہ پوچھے گا کیوں، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ وہ نبی جواب دیں گے میں فلاں نبی ہوں۔ اندر سے جواب آئے گا کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا، یہ دروازہ صرف ایک حضرت محمد علیہ السلام کے آنے پر کھلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیں گے آپ کو کہ آپ امت کے لیے اتنی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جب تک محمد علیہ السلام اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے، ہم یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، رسول پاک علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی امت کے لیے اپنا پسینہ بہایا، اس امت کے لیے اپنا خون بھی بہایا اور اس امت کے لیے اپنے آنسو بھی بہائے۔ اتنا روتے تھے آپ اپنی امت کے لیے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخر نبی کا بھی ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہے یا زیادہ؟ اور زیادہ ہے یا بہت زیادہ؟ اور اس میں سے کتنا حق ہم نے ادا کیا؟ آپ کی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنا وقت ہم نے امت کے لیے خرچ کیا؟ کتنا مال ہم نے لگا دیا حضور کی امت کے لیے؟ آپ اپنا سب کچھ لگا دیں، آپ اپنا خون بھی ہماری وجہ سے بہا دیں۔ آپ کے خون کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، سارے انسانوں کا خون جمع کرو اور ایک طرف حضور کے خون کا ایک قطرہ رکھو تو اللہ کے نزدیک کون زیادہ قیمتی ہوگا، سارے انسانوں کا خون یا رسول پاک علیہ السلام کا خون؟ آپ کے خون کو اتنا قیمتی بنایا اللہ نے، وہ بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بہا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے آپ ہمارے لیے ایک کریں، ہم آپ کے لیے 10 کرنے والے بنیں۔ آپ حضور ہمارے لیے 100 خرچ کریں، ہم آپ کے لیے 1,00,000 خرچ کرنے والے بنیں۔ جب تک صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، آپ کے کام کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی ذمہ داری کو اور آپ کے جو اللہ نے آپ کو محنت دی اس محنت کو جب تک صحابہ کرام سب سے آگے رکھ کر چلنے والے بنے، اللہ نے صحابہ کو وہ عزت عطا فرمائی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے سارے بادشاہ اور سارے وزیر صحابہ کی نظر کو دیکھ کے چلا کرتے تھے، اور آج ہم ایسے گرے ہیں حضور کی ناقدری کرنے کے جرم کی وجہ سے کہ آج مسلمان گندے سے گندے کافر کو بھی دیکھ کر چلنے پہ مجبور ہو چکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ پیش خدمت ہے کہ آج کل حدیث کے نام سے ایک بات یہ چلائی جا رہی ہے کہ واٹس ایپ پر اور انٹرنیٹ پر اس طرح کی قرآن مجید کی آیات کو لکھنا اور لکھنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت کی نشانی میں سے ہے، اور یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان خود اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو مٹائے گا اور یہ ڈیلیٹ کرنا اسی کا مصداق ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ دین کی اشاعت اور دین کو پھیلانے کی غرض سے قرآن مجید کی آیات یا احادیث مبارکہ کو فارورڈ کرنا یا اس کو لکھ کر آگے بھیجنا، اس کا ارسال کرنا، یہ بالکل درست اور جائز بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ تحقیقی بات بھیجی جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اتنا پڑھ کر بھیج نہ دے. اس کا حدیث ہونا اس کی تحقیق بہت ضروری ہے، ورنہ وہ بہت سخت ترین گناہ ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ آپ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں فرمائی، اس کی نسبت حضور کی طرف کوئی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو پہلے تحقیق کر لے، لیکن اس کو آگے بھیجنا اور لکھنا یہ جائز اور درست ہے. اور ضرورت پڑنے پر اس کو ڈیلیٹ کرنا بھی درست ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی مذائقہ اور حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے. البتہ بہتر بات یہ ہے کہ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، ورنہ اس سے خاص قسم کا اعراض اور دوری لازم آتی ہے. اس لیے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں. آج کل اتنا فارورڈنگ کا سلسلہ چلتا ہے کہ پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس وہ آیا آگے بھیج، آگے بھیج، مال لا مال آگے بھیج، یہی کام چلتا ہے. تو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اس پر کچھ نصیحت حاصل کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ ڈیلیٹ کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کو مٹانے والی بات نہیں ہے. اور یہ ڈیلیٹ کرنا ایسا نہیں ہے جیسے کاغذ یا کپڑے اور دیوار پر لکھا گیا ہو اس کو مٹا رہے ہو، یہ اس کی طرح نہیں ہے. یہ تو آئینے کی طرح عکس ہے، یہ پرچھائی ہے اور یہ شیڈو کی طرح ہے. تو اس کو مٹانا حقیقت میں مٹانا نہیں ہے، یہ ڈیلیٹ مٹانے کے معنی نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت سے پہلے اس طرح ہوگا کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن مجید مٹائے گا، یہ ڈیلیٹ کرنا قیامت کی نشانی ہے. محققین محدثین کو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی ہے. ہاں حدیث میں یہ بات ضرور ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، یہ بات ضرور ہے. لیکن اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے مسلمان قرآن مٹائے گا. حدیث کے نام پر اس طرح کی باتیں آگے پھیلانا اور پھر اس سے مسئلہ مستنبط بھی کر دینا کہ ڈیلیٹ کرنا یہ اسی کے اندر آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضرورت کے موقع پر بھیجا بھی جا سکتا ہے، فارورڈ بھی کیا جا سکتا ہے، ضرورت کے موقع پر آیات قرآنیہ کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نہ یہ قیامت کی نشانی ہے. اس طرح کی بلا تحقیق کی بات آگے نہ بھیجی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح شعور نصیب فرمائے، مسئلے کی صحیح حقیقت جاننے کی کا جذبہ اور اس کی طلب نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. تو راستے زندگی گزارنے کے دو ہیں، ایک ہے نیکوکاری کا راستہ، ایک ہے بدکاری کا راستہ، منمانی کا راستہ. اگر آپ غور کریں تو آج کے دور میں منمانی کی زندگی گزارنے والے بہت زیادہ، اور ہر حال میں اللہ کی مان کے چلنے والے بہت تھوڑے. نتیجہ کیا ہے؟ مسائل حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ادھر ذلت ادھر ذلت، ادھر پریشانی ادھر پریشانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہی نہیں. اگر دے دیتے تو دنیا میں اللہ ہمارے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے. ہماری مثال تو وہ ہے کہ کوئی بلینر انسان ہو اور اس کا بندہ چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواست دیتا پھرے، تو ہر بندہ کہے گا یار تمہارا باپ تو بلینر ہے اور تم پی این کی جاب کے لیے درخواست دے رہے ہو، سویپر کی جاب کے لیے. یہ کیا؟ وہی حال ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے سرپرستی میں لینے کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدے پر آنے کی بجائے خود دنیا کے جھمیلوں میں اپنے رزق کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے. مگر فرق ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور پیالے کے اندر دانے ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا، اب وہ اسی پیالے میں سے کھا رہے آرام مزے سے. یا آپ نے پنجرے سے مرغی کو نکالا اور یوں دانے پھینک دیے تو وہ دانے چگ رہی ہے مگر دانے اس کو مل رہے ہیں.
یہ ہے اللہ فرما برداروں کو رزق دیتا ہے، کسی کا ایک ہی جگہ، کسی کا ٹریولنگ کے ساتھ، ادھر بزنس، ادھر امپورٹ، ادھر ایکسپورٹ، مگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو۔ یہ رزق ملتا ہے فرما برداروں کو۔ اور ایک رزق ہوتا ہے کہ آپ نے اگر چوہے کو پھنسانا ہو تو اس کو بھی تو آپ کنڈی کے اندر گوشت کا ٹکڑا لگا کے رکھتے ہیں، پنیر کا ٹکڑا، یہ بھی رزق تو مل رہا ہے نا، مگر کس کے لیے؟ کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھنسے، قابو آئے۔ تو نافرمانوں کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں، مگر چوہے کی طرح کہ یہ پکڑا جائے گا، اس کی گت بنائیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم فرما برداروں کا رزق لیتے پھر رہے ہیں یا نافرمانوں کی طرح رزق کماتے پھر رہے ہیں۔ معاملہ تو ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اے بندے، ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو، میں تجھے تھکا بھی دوں گا، تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اگر تو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میرے بندے میں تیرے کاموں کو بھی سنوار دوں گا، تجھے رزق میں بھی وسعت عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ کی مان کے ہم چلیں تو اللہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے، کیونکہ ہم پھر اللہ کی سرپرستی میں آ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اجتماعی طور پر نیکوکار بن کر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دیتے ہیں۔ پھر اللہ تو وعدہ فرما رہے ہیں، وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ آج بندہ وعدہ کر دیتا ہے تو اتنا یقین، کیا اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین نہیں کرتے؟ تو ہمارے زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صالحین میں شمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے، ذہن سے گناہ کے ارادے کو ختم کر دیجئے۔ اللہ میں نے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور جو کر چکا میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پہلا قدم کہ آئندہ گناہ کی نیت کو ذہن سے نکال دینا، اور دوسرا کہ اگر پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا۔ بس یہ دو کام کر لیجئے۔ ایک، ابھی اسی وقت پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کی نیت کر کے عہد دل میں کر، اللہ آئندہ میں آپ کی مان کے چلوں گا، ہر کام آپ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کروں گا، دین کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، من مانی نہیں کروں گا۔ اور اگر بالفرض پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کی سرپرستی میں آ جائے گا۔ اور جب تک ہم اللہ کی سرپرستی میں نہیں آئیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے پرائی بکری کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا نا، تو لیبل تو لگ گیا نا کہ یہ مسلمان ہیں۔ اب اگر اللہ کے در سے بھی کچھ نہ ملے تو کسی اور در سے کیا ملے گا؟ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہو نا، اس کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے، جائے اپنے مالک کے دروازے سے کھائے۔ بالکل ہمارا یہی حال ہے، جدھر رخ کرتے ہیں ہمیں دھتکارا جاتا ہے، جاؤ اپنے رب سے مانگو جا کے۔ اور رب سے مانگنے کے لیے نیک ہم بن نہیں رہے، تو ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں سوائے اس کے
کہ زندگیوں کو بدلیں، نیکی پہ آئیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی سرپرستی میں لے لیں، پھر اللہ تعالی ہمارے الٹے کاموں کو بھی سیدھا کر دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو اس وقت کہاں کہاں مسلمان مصیبتوں کا شکار ہیں، خاص طور پر آج کل فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ تو اب اگر ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی جائیں کہ یا اللہ ہماری مدد کر دیجئے، یا اللہ ہمیں نصرت سے نواز دیجئے، تو گناہ کر کر کے دعائیں مانگیں گے، گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر کر کے چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اس کا اہتمام کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو کہ گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ پھر اپنی زندگی کو سنواریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جو کہ اس وقت اسرائیلی ظلم و تشدد کے شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں اہتمام کے ساتھ۔ اور اس رمضان میں شاید اللہ والوں نے کچھ خصوصی دعائیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ فلسطین کے مظلوم اور مقہور مسلمان الحمدللہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو بھی ڈرنے پر مجبور کر دیا ہے اور اس کو گھبرانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت میں اور ان کی قوت میں اور ان کے جذبوں میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ تو کچھ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری اسباب و آلات کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری دعائیں سن لی، ہماری توبہ قبول کر لی، ہمارے استغفار کو قبول کر لیا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں معمولی انسانوں کے سامنے ڈھیر ہو جائیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہتا ہے کہ کتنے چھوٹی سی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان چھوٹی جماعت کو، حماس کی جماعت کو یا اللہ ایسا ہی بنا دیجئے، اور یہ جو بڑے بڑے جغادری ہیں اور بڑے بڑے سورما ہیں، اے اللہ ان کے اوپر قوت عطا فرمائیے، ان پر فتح و نصرت عطا فرمائیے۔ مسلمان ممالک تو خاموش پڑے ہیں، بلکہ الٹا افسوس یہ ہے کہ بعض ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، بعض ممالک ان کے مرنے والوں کو کہ تعزیت کے لیے تو جا رہے ہیں، اور مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں اپنے دفاع کے لیے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے نام پر شہید ہو رہے ہیں، نمازوں کے دوران گولہ باریاں ہو رہی ہیں اور وہ نماز ادا کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان لوگوں کے حمایت میں ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ جائے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے ہمنوا بنے اور ان کی مدد کریں۔ طاقتیں ان کے پاس ہیں، قوتیں ان کے پاس ہیں، مگر وہ مغربی طاقتوں سے ڈر کر بلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع کو بھی ایسا ہی بنا دے، بشرطے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور توبہ کا دامن تھامیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ اس صورتحال کو ہماری فتح سے تبدیل فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اسرائیل کو اپنے فضل و کرم سے نیست و نابود فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرما دے، یا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے ظلم و ستم کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اس چھوٹی سی جماعت کو اس بڑی قوت کے اوپر غالب فرما دے۔ یا اللہ آپ ایسے ہی قدرت والے ہیں، ایسے ہی رحمت والے ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے
ہمیں اس کا نظارہ دکھا دیجیے میرے مالک اپنے فضل و کرم سے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کے بارے میں نا امید کوئی نہ ہو، شکایت کوئی نہ کرے. اللہ کا کام کرنے والا اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، اور یہ آئندہ بھی کرے گا، اور آئندہ بھی میرے لیے آسانیاں لاوے گا، اور مجھے چلائے گا، مجھے مقبول کرے گا. یہ ضروری ہے، آداب میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ، اے جابر بن عبداللہ، اے جابر خبردار، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، میرا اللہ میری مدد کرے گا، میرا اللہ مجھے کامیاب کرے گا. جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کرے گا. حدیثوں میں ہے انا عند ظن عبدی بی. یہ باتیں خاص دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہے، یہ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے گا. اللہ کا دربار بہت بڑا ہے، اس کا حق ادا ہو نہیں سکتا کسی سے بھی، تو اللہ نے یہ راستہ کھول دیا کہ تمہارے گمان پر معاملہ ہوگا. تو کتنی آسانی ہو گئی. گمان کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ سے امید رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ ورنہ تو اللہ کا دربار بہت بڑا، اس کی شان بہت عالی ہے، اس کا حق نہیں ادا ہوتا کسی سے بھی، اس کے احسانات بھی بہت ہیں، اس کی نعمتیں بھی بہت ہیں. اس لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین کا کام کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کرو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات آدمی پر آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی آتی ہے، تو آدمی کا نفس گھبراتا ہے ان تنگیوں سے، تکلیفوں سے، اور شیطان اس کو نا امید بناتا ہے. چونکہ آدمی اللہ کی شان سے بے خبر ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا شان ہے، اس سے یہ بے خبر ہے. تو دعوت کی برکت ہے انبیاء کرام کی کہ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کھولتے ہیں. جس پروردگار کی طرف جا رہے ہو، جس پروردگار طرف لوگوں کو لا رہے ہو، جس پروردگار کی عبادت کرتے ہو، اس کی کیا شان ہے، اس کی شان کو جانو تاکہ معاملہ آسان ہو جاوے. انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کو زبردست کھولتے ہیں اور لوگوں کو امیدیں بندھواتے ہیں. گھبراؤ مت، کرو کام، تمہارا پروردگار تو ایسا ہے اور ایسا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ تو کر لو، معافی تو مانگ لو. توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے اللہ کی طرف آؤ گے تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے اور اللہ تمہاری بہت قبول کرنے والا ہے، بہت سننے والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اتنا کوئی عملدار، کوئی حاکم اتنی نہیں سنتا جتنے اللہ سنتے ہیں. کوئی داتا، کوئی سخی اتنا نہیں دے گا جتنا اللہ دے گا. اللہ کی ہر شان کہ اللہ محدود. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ معافی تو مانگ لو اور توبہ کر کے راستے پر تو آ جاؤ. تمہارا پروردگار تو بہت مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. مگر چونکہ ہم اللہ کی شان سے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اللہ کی شان سے جاہل ہیں. ساری چیزوں کی شانیں، حالتیں جانتے ہیں جو تھوڑی بھی ہیں اور فنا ہونے والی بھی ہے. اللہ کی شان کہ اللہ شان تو اعلیٰ اور بالا ہے. پیغمبر اپنی دعوت میں یہ کہتے ہیں دیکھو توبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے اور اللہ سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام ہے. اس پر کہا کہ اگر تم توبہ کر لو گے اور پھر اللہ کی طرف آ جاؤ گے معافی مانگ کر تو اللہ کو کیسا پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت مہربان پاؤ گے اور بڑی محبت کرنے والا پاؤ گے. ہاں ان ربی رحیم ودود. یہ کہا نبیوں نے اپنی دعوت میں. اللہ بہت مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کر ودود کہ بہت محبت کرنے والا. کہ کس سے محبت کرے گا کہ جو توبہ کرے گا اس سے محبت کرے گا. لو یعنی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور راستے پر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے. کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پیش کرو اس کی شان کو کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاوے اور بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے. اللہ سے محبت کا معاملہ، جی ہاں،
اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے بعد ہر چیز اس کی ہے جس سے محبت کی جائے. آدمی اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے تو اپنی ساری چیزیں اپنے اولاد کے لیے، ساری زمین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، سب کس کے؟ میری اولاد کے لیے. کیوں کہ اولاد سے محبت ہے. ہاں، محبت میں کسی چیز کی روک نہیں ہوتی، دروازے کھل جاتے ہیں. قرض کر کے بھی آدمی اپنے بچوں کا کام کرتا ہے. یہ قرضہ ہو گیا بچوں کی وجہ سے، اس کو قرضہ کڑوا نہیں لگتا بچوں کی محبت میں، اسے محبت میں میٹھا لگتا ہے، کیونکہ محبت ہے ایسی چیز کہ کڑوا کو بھی میٹھا بناوے. از محبت تلخہ شیرین شود، کہ محبت میں کڑوا کہ میٹھا ہو جائے گا. روز کی بات ہے کہ بچوں کی محبت میں اور مال کی محبت میں آدمی پتہ نہیں کتنے کڑوے کڑوے کام کرتا ہے، لیکن اسے میٹھا لگتا ہے محبت کی وجہ سے. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اپنی دعوت میں کہ اللہ کی طرف تو آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے والا پاؤ گے، تمہاری بات قبول کرنے والا پاؤ گے. تم جو داد درخواست لاؤ گے وہ قبول کر لے گا. اور قریب ہے. ہاں، کوئی راستے واسطے زیادہ اختیار نہیں کرنے پڑیں گے، اسے وقت نہیں لانا پڑے. بڑوں سے وقت لیتے ہیں لوگ، بڑے ڈاکٹر کا وقت لینا ہے، بڑے حاکم کا وقت لینا ہے، بڑوں سے وقت لینا پڑے. اور اللہ سے کوئی وقت لینا نہیں پڑے گا. جی ہاں، وہ ہر وقت قریب ہے. جب چاہو اپنی داد درخواست پیش کرو، اور وہ آپ کی داد درخواست کو خوش ہو کر قبول کرے گا. کیسے قبول کرے گا؟ خوش ہو کر، کہ میرے سامنے درخواست آئی ہے میرے بندے کی، خوش ہو کر قبول کرے. معافی مانگے تو خوش ہو کر معاف کرے، توبہ کرے تو خوش ہو کر توبہ قبول کرے. اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات ہے کہ اللہ کون ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کہ ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ کیا ہمیں عذاب دینے کا شوق ہے؟ کہ میں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ، یہ کہا، اور تم شکر کرنے والے بن جاؤ، کہ نعمتوں میں شکر کرو، نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، شکر کرنے والے بن جاؤ. تو میں کیوں عذاب دوں گا؟ کیا مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق ہے؟ عذاب دے کر میں کیا کروں گا؟ میں تو خود تمہاری ان کارگزاریوں کا قدردان ہوں. یہ کہا، میں تو تمہاری کارگزاریوں کا، تمہاری شکر گزاریوں کا، تمہاری عبادتوں کا، تمہاری محنتوں کا قدر کرنے والا ہوں. ایسا نہیں کہ پاس ہوگا تو ملے گا، نہیں پاس ہوگا تو رد ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ مجھے تو قدر ہے. کس کی؟ کہ بندے کی اطاعت کی. میں نے اس کو اطاعت کی دعوت دی ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے. جب وہ اطاعت کرتا ہے تو مجھے اس کی اطاعت پسند آتی ہے. بندہ کہتا ہے اے رب، تو اوپر سے اللہ کہتا ہے لبیک، اے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا بات ہے. جیسے بچہ ماں کو پکارے، وللہ المثل الاعلی، وہ ماں تو فوراً اس کی شفقت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. ماں کی شفقت میں وہ کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا بات ہے. یہ دعوت ہے نبیوں کی، انہوں نے چیزوں کو کھولا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کا. تو یہ کہتا ہے اے رب، اے میرے رب. تو اوپر سے جواب آتا ہے لبیک، اے بندے میں حاضر ہوں. کیا بات ہے، کیا کہنا ہے؟ تو کتنا بڑا تعلق ہے اللہ کا اپنے بندوں سے. مگر چونکہ ہم جاہل ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کی دعوت میں یہ بڑی بات کھولی ہے کہ تم سے اللہ کا کیا رشتہ ہے، تم سے اللہ کا کیا تعلق. اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مغفرت کا مہینہ اور شب قدر مغفرت کی رات، سب سے اونچا مہینہ ہے اور سب سے اونچی رات ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی. 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی. پہلا، شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں. یہ ام الخبائث، سارے گناہوں کی ماں، جڑ، بنیاد. تو اس لیے شراب پینے والے کی کوئی مغفرت نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. دوسرا، ماں باپ کا نافرمان، چاہے پہلی صف کا نمازی ہو، ہر سال کا حجی عمرہ کرنے والا ہو،
اس کی مغفرت نہیں. اگر ماں باپ کا نافرمان. ایک صحابی نے عرض کیا حضور ماں باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ یا وہ تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہے. ان کی اطاعت کرے گا، خدمت کرے گا، فرما برداری تو جنت، ان کو دکھ دے گا تو جہنم. تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑے ہوئے. بھائی سے بول چال بند ہے، بہن سے، چچا سے، ماموں سے، خالہ سے. بہت ساروں کی تو کیا ہے، بیوی سے ہی لڑائی ہے، بیوی سے ہی بول چال بند ہے. یہ لڑائی تو جھگڑا تو کسی دشمن سے ہو، کیا بیوی سے لڑائی جھگڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین تم میں سے کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، باہر والوں کے ساتھ نہیں. بعض لوگ جو نا باہر بہت نرم ہیں، گھر میں بہت گرم ہیں. باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں. باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں. باہر بہت ہنس مکھ ہیں اور گھر میں بڑا منہ بنا رہتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ مسکراتے ہوئے آتے تھے. آپ گھر آتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے. آپ نے فرمایا تم میں بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور آگے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. واہ واہ، کیسی بات ہے کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. جب بھی گھر جاتے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پیتی تو جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگا کے پانی پیا، اللہ کے نبی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. ہڈی اٹھاتی نا کھانا کھاتے ہوئے، ہڈی سے گوشت نوچتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اللہ کے نبی اسی ہڈی کو اٹھاتے اور جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا اسی جگہ سے منہ لگا کے گوشت نوچتے تھے. میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. بعض لوگوں کا رویہ گھر میں ٹھیک نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. باہر بڑے اچھے بنے ہوئے ہوں. تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، صحابہ بھی تھے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ بھائی. آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. لو سید الکونین، سید الانبیاء، اپنی بیوی کے ساتھ کیا لگا رہے ہیں؟ دوڑ لگا رہے ہیں، دیکھو کون آگے نکلتا ہے. تو حضرت عائشہ آگے نکل گئے. پھر ایک عرصے کے بعد آپ سفر میں تھے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگا. تو اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدن تھوڑا بھاری ہو چکا تھا. اب جو مقابلہ ہوا تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے. آپ نے کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج اتار دیا میں نے. یہ گھر کی زندگی ہے. گھر کا ماحول خوبصورت بناؤ. گھر کا ماحول پرسکون بنے گا جب آپس میں محبتیں ہوں گی. اور گھر کا ماحول
کیا ہے جہنم بن جائے گا اگر آپس میں نفرتیں ہوں گی۔ چوتھا، دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ، کسی کا نقصان چاہتا ہے، بس پلان ہی کرتا ہے کہ اس کی ایسی تیسی، اس کا کاروبار کا نقصان ہو جائے، اس کے گھر کا نقصان ہو جائے، اس کا یوں ہو جائے، بس کسی کے بارے میں اس کا دماغ چلتا رہتا ہے، کس کا نقصان ہو۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی، شب قدر میں بھی نہیں ہونی، حالانکہ شب قدر مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے بھائی دیکھیں، ہم ان 4 میں سے کسی ایک میں تو نہیں آ رہے۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ یہاں کوئی شراب پینے والا نہیں بیٹھا ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کوئی ماں باپ کا نافرمان نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں قطع رحمی کرنے والا نہیں بیٹھا ہوا ہے، یہاں کیا ہے کینہ رکھنے والا کوئی نہیں بیٹھا ہوا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، دل میں کینہ ہے، قطع رحمی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجمع میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ جو ان میں سے قطع رحمی میں مبتلا ہے، جو اس مجمع میں قطع رحمی میں مبتلا ہے، اٹھ کے باہر چلا جائے۔ کیوں؟ ہم دعا مانگنے لگے ہیں، اور جس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو اس پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کے رشتے توڑے ہوئے ہیں۔ صاف حدیث میں آتا ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی رشتوں کو ملائیں، جوڑیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اپنے نسب کا علم حاصل کرو۔ کیا؟ نسب کا علم۔ آپ کے دادا، پردادا، اوپر جاؤ لکڑ دادا، پھر ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد، کہاں تک جا رہی ہیں یہ شاخیں؟ یہ علم حاصل کرو، نانا پر نانا، اوپر جاؤ، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ شاخیں کہاں تک جاتی ہیں؟ یہ والا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ تم رشتوں کو ملاؤ، تاکہ ان پر خرچ کرو۔ ہاں، نسب کا علم حاصل کرو۔ اس لیے بھائیو، جو اس 4 میں سے اگر کسی ایک میں ہے تو توبہ کرے بھائی۔ ہماری جان پہچان تعلق والوں میں سے جس کے بارے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان 4 گناہوں میں سے کسی ایک گناہ میں مبتلا ہے، اس سے توبہ کروائیں، اس کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، اس کی کوشش کریں۔ جاتا رمضان ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، پتہ نہیں کس کس کا یہ آخری رمضان ہے، کس کس کو یہ آخری تاکراتیں مل رہی ہیں، آخری شب قدر ہے، زندگی میں دوبارہ اسے شب قدر نہیں ملنی ہے۔ کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، اور کتنے اس رمضان میں ہیں، اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ رمضان اگلے سال بھی آئے گا، شب قدر اگلے سال بھی آئے گی، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان اور یہ تاکراتیں اور یہ شب قدر سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ البتہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس دن ہمیں آپ کو اپنی رحمت سے دھویا اور ہماری مغفرت فرمائی اور ہماری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدلا، ان کا تو یہ کرم ہے۔ اب عیدگاہ سے نکلتے ہی کیا پھر گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ پھر گناہوں کی زندگی شروع کرو گے؟ پھر اپنے دل پر گناہوں کے داغ لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف کر کے تمہارے جسم کو بھی، تمہاری روح کو بھی، تمہارے ایمان کو بھی پاک صاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی، تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا تم پر، تمہاری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیا۔ تم نے عبادت کا حق ادا نہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہہ دیا کہ چلو گنتی پوری کر لو، ہم لگا دیں گے تمہارے حساب میں، لیکن تم
ادھر تو دھل دھلا کر نکلے عیدگاہ سے اور وہاں سے نکل کر پھر وہی گناہوں کی زندگی کا ڈھب کا پہیہ چل پڑا، پھر وہی بال لوٹنے کی فکر، پھر وہی رشوت ستانی، پھر وہی لوگوں کا دھوکہ دینا، پھر وہی جھوٹ اور غیبت، پھر وہی عریانی اور فحاشی۔ یہ کیا شکر ادا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام کا؟ تو اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جب رمضان گزر گیا تو رمضان گزرنے کے بعد اب بس ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے گناہ میں مبتلا ہوں، جس طرح چاہے پیسے کمائیں، جس طرح چاہے خرچ کریں۔ نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک کپڑا تازہ تازہ دھل کر آیا تو جتنا تازہ ہوگا، جتنا نیا ہوگا، اتنی ہی حفاظت بھی زیادہ کی جائے گی، کیونکہ اس تازہ اور نئے کپڑے پر چھوٹا سا بھی داغ لگے گا تو بہت برا لگے گا، دور سے نظر آئے گا۔ میلا کچالا کپڑا ہے، اس پر 10 داغ پہلے سے لگے ہوئے، ایک اور لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ لیکن جو صاف ستھرا دھلا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے گا تو بہت ہی بھدا معلوم ہوگا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں آپ کو دھو دیا تو اب ذرا کوشش کرو کہ اب دوبارہ یہ داغ گناہوں کے نہ لگے۔ اس بات کا عزم لے لو، اس بات کا عزم کر لو۔ جس طرح رمضان کے اندر جب روزے میں پیاس لگتی تھی تو پیاس کو پانی پینے کو جی چاہتا تھا، لیکن نہیں پیتے تھے۔ کیوں نہیں پیتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے نہیں پیتے تھے۔ اب تمہارے سامنے بہت سے گناہوں کے داعیے آئیں گے، تقاضے آئیں گے، وہاں پر بھی دل چاہے گا کہ یہ گناہ کر لوں۔ تو جس طرح روزے میں پانی پینے سے رک گئے تھے، اسی طرح اس حالت میں گناہ کرنے سے رک جاؤ۔ دل میں تقاضا ہو رہا ہے کہ میں آنکھوں کو لذت دینے کے لیے کوئی ایسی فلم دیکھوں کہ جس میں میری آنکھوں کو لطف اور لذت حاصل ہو جائے۔ یہ تقاضا ہو رہا ہے، یہ شیطان کا تمہارے دل میں ڈال رہا ہے تقاضا، تمہارا نفس تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، اور اللہ کے لیے اپنی آنکھ کو اس سے بچا لو کہ میرے مالک نے یہ نعمت دی ہے مجھے، دیکھنے کی نعمت، یہ ایسی نعمت ہے، مفت مل گئی ہے، اور اس کے اگر یہ کبھی چھن جائے تو پتہ چلے کہ کتنی مصیبت ہے۔ اگر یہ چھن جائے، ذرا بینائی کے اندر کمزوری آ جائے تو آدمی ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کروں، روک لیتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کا کام، دل میں ایک رکاوٹ پیدا ہو جائے، اسی رکاوٹ کا نام ہے تقوی، اسی رکاوٹ، اسی خلش کا نام ہے تقوی، جو انسان کو کہ باغ انسان کے خواہشات کے اندر لگام ڈال دیتی ہے۔ جس طرح روزے میں تھا، بھئی یہاں پر بھی یہ کام کرو، غیبت کرنے کو مجلس جمی ہوئی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ٹٹے ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی کا ذکر آ گیا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی برائی کی جا رہی ہے، اس میں مزہ آ رہا ہے، یہ گناہ کا تقاضا پیدا ہوا۔ تو جس طرح روزے میں رک جاتے تھے، اسی طرح اس موقع پر بھی رک جاؤ کہ نہیں، میں کسی مسلمان بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہیں کروں گا، کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤں گا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی دل شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے۔ ایک موقع آ گیا سامنے کہ کوئی شخص ہے، اس کا کام تمہارے سے اٹک گیا، اب تمہارے پاس ایک موقع ہے کہ اس سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کرو، رشوت کا۔ تمہیں کسی ملازم ہو، کہیں محکمے کے سربراہ ہو،
یا محکمے کے اندر کوئی ذمہ داری کا کام تم کرنے والے ہو اور وہاں پر کوئی آدمی کسی آدمی کا کام پھنس گیا اور تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اس سے ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر لو رشوت کا، اس وقت امتحان ہے تمہارے روزے کا امتحان ہے کہ جو روزہ رکھا تھا اس سے یہ تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ میں اس لاکھوں روپے کے اوپر ٹھوکر مار دیتا ہوں کیونکہ یہ حرام کی کمائی ہے، یہ میری رزق کو حرام کرے گی، اس سے میرے جسم پر جو گوشت اگے گا وہ حرام کا گوشت اگے گا، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا تو بچے حرام سے پلیں گے، یہ دماغ میں خیال آ گیا۔ یہ ہے روزے کا حق، یہ ہے کہ اپنی آئندہ زندگی کے اندر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگے کہ میں اپنی اولاد کو حرام سے نہیں پالوں گا، اپنے جسم کا گوشت حرام سے نہیں اگاؤں گا، چاہے مجھے دال روٹی پر اکتفا کرنا پڑے، چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے، چاہے مجھے فاقے کرنے پڑے، رشوت کا ایک پیسہ اپنی زندگی کے اندر استعمال نہیں کروں۔ یہ جس دن پیدا ہو گیا سمجھو کہ الحمدللہ روزے کی حقیقت حاصل ہو گئی، روزے کی حقیقت، اس کی کوشش کر لے بھائی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی قدیر ذات ہے، جیسے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو اپنے امر کن سے بنایا، ایسے ہی اللہ سارے انسانوں کے دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جسے چاہیں پھیر دیں۔ اب دلوں میں ایمان آ جائے اور ہدایت مل جائے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، طاعت کا مادہ رکھا اور ان کو اپنی عبادت میں لگایا، اور ایسی عبادت میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ ساتوں آسمان، انسان تو صرف اس زمین میں آباد ہے، اور زمین کا بھی کتنا حصہ پہاڑ، صحرا اور میدان اور سمندر ابھی خالی ہے، اور یہ چند ارب انسان ہیں، لیکن ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتت السماء، یہ آسمان اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے ان سے ٹوٹنے کی آواز، ٹوٹنے کے قریب ہو گئے، یہ آواز نکلتی رہتی ہے، اور ان کا حق ہے کہ ان سے یہ آواز نکلے، کیونکہ فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے کہ ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان میں ایک بالش کے برابر یا 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا۔ اور فرشتوں کی عبادت کیا ہے کہ جس کو قیام کا حکم دیا، جب سے پیدا کیا جب تک وہ رہے گا، موت واقع ہوگی وہ قیام میں ہوگا، اور جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں رہے گا ہمیشہ، کوئی سجدے میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، اور قیامت واقع ہوگی تو ان کی روحیں نکلیں گی۔ تو اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے بنے ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا، مادہ اطاعت کا رکھا، اور اتنی عبادت کے باوجود ایک روایت میں پڑھا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اور یہ فرشتے اللہ کا دیدار کریں گے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے گا اے رب العالمین، جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچان سکے، اور جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم عبادت نہ کر سکے۔ تو ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے کہ انسانوں کو ہدایت دینا، اللہ نے اس کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور انسان میں طاعت کا مادہ بھی رکھا اور خواہش کا مادہ بھی رکھا، کیونکہ اللہ نے اس کی محنت پر، اس کے دین پر اللہ نے جزا دینی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کے مالک ہیں،
دین کا ایک معنی جزا کا ہے، یعنی دین ایک ایسا طریقہ زندگی اور ایسے اوامر کا مجموعہ ہے، ہر بول پر، ہر سننے پر، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے، اور یہ ساری دنیا اپنے خزانوں سمیت ایمان والے کے ایک عمل بلکہ سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ نے اس دین کے اجر کو قیامت میں اور آخرت کے دن میں اس کو جو ہے مؤخر کیا ہے، اور اس دن ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں تو اللہ کی جو سنت ہے، حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے بھیجا۔ انسان جیسے رات بیان میں کہ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک طریقہ زندگی دین بنایا اور دنیا میں نبیوں کے ذریعے بھیجا تاکہ یہ دین پر چل کر کامیاب ہو۔ اب یہ دین انسانوں کی زندگی میں کیسے آئے، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کی محنت، حضرات انبیاء کرام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول، اپنی نسل اور اولاد کی تربیت کی اللہ کے ایمان اور اللہ کے دین کے مطابق۔ پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ محنت کے چھوٹ جانے سے کسی چیز میں زوال آ جاتا ہے، تو انسانوں پر نبیوں کی محنت کے چھوٹ جانے سے کچھ عرصہ گزرنے سے یہ انسان پھر بے روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام وہ پہلے ایسے رسول ہیں کہ جن کو شرک اور کفر والی قوم کی طرف بھیجا گیا، پوری کی پوری قوم بتوں کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت اور پورے قصے کو ذکر کیا کہ وہ مشرک اور بتوں کی پوجنے والے، ان کے نام بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے۔ اب ان کو اللہ چاہتے تو ہدایت دے دیتے، اللہ قادر ہیں، لیکن اللہ کا نظام اور سنت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ یہ دعوت اتنا طاقتور امر ہے کہ اللہ خود داعی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انسانوں کو سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم دوڑو اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں، اور ایسی جنت عطا فرمائیں کہ جس کی چوڑائی وہ آسمان اور زمین ان کو پھیلا دی جائے اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی لمبائی کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے داعی تو اللہ ہے، اور انسانوں کی زندگی کے بننے کے لیے اللہ نے نبیوں کو دعوت دے کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس دعوت کو لے کر آئے تو بہت طاقتور کام ہے۔ اللہ داعی ہیں، نبیوں کو حق کی دعوت دے کر بھیجا، اور نوح علیہ السلام ان کی دعوت کا عرصہ تو 950 سال ہے۔ جب بھی انسانیت بگڑی، انسانوں کا بگڑنا کیا ہے کہ ان کے دل کے یقین کا بگڑ جانا، اور انسان کی زندگی تابع ہے دل کے یقین کے۔ جب یقین بگڑا تو اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور اعمال کے بگڑنے پر اللہ نے دار و مدار رکھا ہے حالات کا، تو حالات اللہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ چیزوں کے خالق ہیں، ایسے ہی اللہ حالات کو بھی اتارنے والے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب دل بگڑتا ہے، یقین بگڑتا ہے، تو اعمال بگڑتے ہیں، اور اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے یہ دنیا کے حالات بھی بگڑتے ہیں، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں پہلے انسان کی آخرت بگڑتی ہے، اور اس کا اثر اور پرتو دنیا میں، دنیا کے حالات کے بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد كله ولو فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دل ہے، اور دل کا بگڑ صحیح ہونا کیا ہے؟
اللہ کی معرفت کا نور اور ہدایت کا نور اس کے دل میں آ جائے، اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی وحدانیت کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ آ جائے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر انسان کی ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہوتی ہے۔ عبادات صرف یہ نماز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑی عبادت ہے، ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے باقی زندگی میں اللہ کے احکام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ کسی پل بھی انسان کا دل اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو، اور اللہ کا دین ایسا انسان کی زندگی کے شعبوں کو محیط ہے کہ کسی وقت بھی یہ اللہ کے امر سے باہر نہیں ہے، جہاں پر بھی ہے، جو وقت بھی ہے، جس حال میں ہے، اللہ کے امر کو دیکھے اور اس امر کو اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کر لے، یہی کامیابی ہے۔